کہنے لگے امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، پھلا نہیں مانتا، پھلا نہیں مانتا، پھلا نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو، چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے آئین البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، یہاں رہیں گے مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے۔ چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں۔ 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا، اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔
फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। आए बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, आए अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अरे बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अरे बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे के रब की कसम, इन जुमलों ने नग़्मा क़यामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसे ही औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया के परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थीं कि शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है।
یہ ساری چیزیں بے قابو تھی. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں. درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں. چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے. پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے. حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا, رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو, اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے. آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا, آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا, پریزنٹ نہ پایا. جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی, چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے, بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے. ان پر چھینٹے مارے گئے, پانی کے چھینٹے مارے گئے, ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے, لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو. میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا. یہ اندازہ تھا. ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن قبر ان کی بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے, بار بار نہیں دہراؤں گا. ان کو بھی رخصت ہونا پڑا. لیکن وہی چیز یاد کریے, ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے. دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان, جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے, اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے, کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو, یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا, وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا, لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا, جو یہاں ناکام ہوا, وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا. یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال, جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے, لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے. ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. ہمیں یہ احساس کب ہوگا, کب ہم جانیں گے, کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے, چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے, اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور.
جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بد اعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتھا، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہ و جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار
स्वीकार करेंगे हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर कर दो दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर। ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे। हाँ ऐ अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ ऐ अल्लाह हमने जुआ खेला था, हाँ ऐ अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ ऐ अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ ऐ अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रहीं, गाती रहीं, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रहीं, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गईं, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां? ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे। हंस रहे हो, हंसो। मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो। कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे। और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहां जब तक मैं हूं सुनना पड़ेगा, यहां से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूं। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूं, नेताओं की भी सुनता हूं, तुम भी सुना देना। यहां जब तक हूं तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है।
آپ دیکھ لیجئے ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے، کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے، پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز، بھاگنا ہے، مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو، جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا، جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز، کہاں جا رہا ہے، تو سلیمان نہیں جرجیز ہے۔ میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ یہ ایک انگلی کا کمال ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں، کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو؟ کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ، اب ایک اور آ گیا، یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے، صحیح ہے، اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے۔ تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے، ایک جیسا۔ اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں، پور میں جو فنگر ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، تو ہڈی کی بات، جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو، پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو، ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے، چھپ جائیں گے، چھپ نہیں سکتے۔ اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں، بھگائے گئے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر، اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات۔ اگر کوئی چاہ لے، اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا، کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے، کیس تو بعد میں ہوا تھا، اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے۔ وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد، نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر۔ اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو، مرغی چوری، انڈا چوری، کتاب چوری، یہ کیس لگ رہا ہے، انڈا چورائے گا وہ۔ کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، حالت دیکھیے آپ، اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا۔ ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے، تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے، ارے ہڈیاں تو چھوڑو، ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے۔ انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے، گناہ میں لذت ہے نا، گناہ میں انجوائے ہے، گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لطف ملتا، تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے، اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ،
ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی۔ ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہ سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا
تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگوں، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو، کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر، یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے، بلا